السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے ناظرین و سامعین حضرات، آج میں ایک بڑی پیاری حدیث ترمذی کی سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کے اندر دعا مانگنے والی شخصیت وہ امام الانبیاء، وہ اللہ کے خاص حبیب ورحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں، جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجئے، اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجئے، اور میری غیر حاضر معاملات کی نگہبانی فرما دیجئے۔ جو چیز میرے پاس ہے اس کو اس رحمت کے ذریعے بلند و عزت نصیب فرما دیجئے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجئے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجئے جو میرے لیے صحیح ہو، مناسب ہو، اور جس چیز سے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجئے۔ اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ، مجھے ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرما دیجئے جس کی طفیل مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی کا اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی، خوش نصیبوں والی زندگی، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل نافذ ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے کام بنانے والے، اے دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس کے عذاب سے، جس کو دیکھ کر آدمی ویولانے، موت کی دعائیں مانگنے اور خبر کے عذاب سے دور رکھیں۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق اور تخلیق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا، قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے ہوں، رکوع اور سجدے میں پڑے رہنے والے ہوں اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا، خود ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ ایسا نہ کیجئے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری اصلاح ہو، آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کے مخالف ہو، آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ،
میرے دل میں نور ڈال دیجئے، میری خبر کو نورانی کر دیجئے، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، یعنی میری ہر طرف آپ ہی کا نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور، نور ہی نور کر دیجئے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے، اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے، اس کا فرمان عزت والا ہے۔ شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے، اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و کرم کی مالک ہے۔ میرے دوستو، جب کبھی بھی موقع ملے ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو یا سن لو، اور اللہ سے مانگو کہ اے ہمارے پروردگار، جس دعا کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا اللہ اس دعا کی برکت سے الہی امت میں خیر کے فیصلے فرما کے امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔